آج 1447 کا سفر المظفر 25 تاریخ ہے، اور آج بریلوی کے شہنشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال، تکفین اور تدفین کے بارے میں کچھ معلوم کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ میں ایک دن تاخیر ہو گئی، تو آپ کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے جمعہ میں تاخیر کر دی کہ نماز ادا نہ کی جائے جب تک احمد رضا نہ آئے۔ جیسے ہی آپ پہنچے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس بار تو آپ لوگوں نے میری وجہ سے جو ہے نماز میں تاخیر کی ہے، لیکن آنے والے جمعہ میں جو ہے میری وجہ سے بھی نماز میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے پنج گانا نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے، اور یہ پسند کیا کرتے تھے کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے، اور آپ منع فرماتے تھے کہ نمازوں میں تاخیر نہ کی جائے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن ہو گئی تھی اور چلنا دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس کی تکلیف اتنی علیل ہونے کے بعد پھر بھی آپ نے جو ہے ایک نماز بھی آپ نے قضا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ لوگ آپ سہارا دے کر آپ کو نماز کے لیے لے کے جاتے تھے مسجد میں، لیکن آپ نے جو ہے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے اگلے جمعہ میں جو ہے تقریباً 12 بجے آپ نے جو ہے اپنی جائیداد کا وقف نامہ لکھوایا، اس تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اپنے دستخط سے اسے مزین فرمایا، اس کے بعد داعیہ اسلام سے جو ہے سورہ رعد کی تلاوت کرنے کا فرمایا، اور اس نے جو ہے انہوں نے سورہ رعد کی تلاوت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیار، محبت اور اطمینان کے ساتھ آپ نے تلاوت سنی۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین کا حکم دیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ یاسین بھی جو ہے وہ تلاوت سنی ہے، ان سورہ یاسین کی بھی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی طلب کیا، آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ نے پانی پیا، اور اس کے بعد تقریباً آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، یعنی پانی پینے کے بعد آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، کچھ دیر بعد اس میں جلالت اللہ اللہ کا آپ جو ہے ذکر کرتے رہے، تقریباً 2:38 تک آپ یہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جیسے ہی 2:38 ہوئے تو دائی اجل اللہ عز و جل کو لبیک کہا، اور آپ کی روح جو ہے پرواز کر گئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ کی روح چلی گئی، اس وقت جو ہے اسلام کے اندر ممبروں پر خطیب بیٹھ کر یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ عز و جل اس شخص کی مدد فرما کہ جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد فرمائی، اور ہمیں بھی ان کی ہمراہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب روح پرواز کر گئی تو ایسے سمجھیں کہ ایک دعاؤں کے ساتھ روح پرواز کر گئی، کہ ہر طرف سے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، جمعہ کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ہر لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے ممبر پر بیٹھ کر، اور ان دعاؤں کے درمیان آپ کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے جو ہے وجہ سے بھی کوئی تاخیر نہ کی جائے، تو جمعہ کی اذان ہوئی تو لوگ جو ہے تیاری وغیرہ کے لیے چلے گئے، جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دیا گیا، آپ کے غسل میں جو ہے سید زادے اور علماء کرام اور آپ کے خاندان کے کچھ لوگ اس میں شرکت انہوں نے حاصل کی، اور وہ شامل تھے آپ کے غسل میں۔ غسل ہونے کے بعد آپ جو ہے ایک محلے کی طرف گئے، یعنی عیدگاہ کی طرف گئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ وہاں جیسے ہی گئے تو وہاں پہلے سے ہی 6-7 جنازے موجود تھے۔ اتفاق یہ ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے جنازے کیوں رکھے ہوئے؟ آپ تو اپنے معمول کے مطابق نماز ادا کر کے آپ چلے جاتے، مدفون کر دیتے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فدائے اعلیٰ حضرت، یعنی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم نے یہ چاہا کہ اعلیٰ حضرت کے جنازے کے ساتھ ان کے جنازوں کو پڑھایا جائے، یعنی سب کو ایک ساتھ سب کی ایک نماز پڑھائی جائے۔ تو سب کو اعلیٰ حضرت کے جنازے کے ساتھ جنازے باقی رکھ دیے گئے، اور ان سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کو جو ہے سوداگری محلہ خانقہ رضویہ میں لے کر وہاں پہ ان کے نماز جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد 3 دن تک مسلسل وہاں پر قرآن پاک کے 3 دن اور 3 راتیں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اور رات میں کسی وقت بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کو نہیں روکا گیا، اور اس وقت جو ہے صوم بھی ہر جگہ منایا گیا، آپ کی تلاوت کو جو ہے وہ
آپ کے اِیصال ثواب کا اہتمام ہر جگہ ہر عاشق نے کیا، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم عرس ہے، اور ہم جو ہے بریلوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی آپ سے محبت کا ایک اظہار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ آج 25 صفر المظفر ہے اور ہم خاص اہتمام کریں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے اپنے گھروں میں محفلیں رکھوائیں اور ان میں منقبت اعلیٰ حضرت رکھوائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محفل رکھوائیں، یعنی قرآن پاک کو پڑھایا جائے، یا بچوں کو بلا کر گھر میں اہتمام کریں، قرآن پڑھوائیں، سورہ یاسین پڑھوائیں، آیت کریمہ پڑھوائیں، یا کلموں کا ورد کیا جائے، یا درود پاک پڑھا جائے، کوئی بھی چیز ہو آپ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، کھانے وغیرہ کے حوالے سے اہتمام کریں، جتنا ہو سکے آپ جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ عرس منانا بھی ہمیں بڑا فائدہ دے گا، کیونکہ یہ عرس منانا ہمیں اس طرح فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر ہم ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل کسی نہ کسی بزرگ کی اگر نظر ہم پر پڑ گئی تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو آپ کرنے دیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ منع کر رہا ہے، لوگ پتہ نہیں حرام کام کر رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن جب ایصال ثواب کے معاملات آتے ہیں یا کوئی نیک کام آتا ہے تو کوئی کہیں سے شیطان جو ہے نکل آتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی دلیلیں کہاں ہیں؟ اور جس طرح آج یہ لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح فنکشن ہو رہے ہیں، اگر ان کی دلیلیں ان سے مانگی جائیں تو کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر ایصال ثواب کریں، ان بزرگان دین کا یوم عرس مناتے رہیں، کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی محبت میں ان کا ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اپنے پیاروں کا عرس منانے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا فیض ہم سب پر جاری فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔